سبق نمبر 175 سورہ یونس کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 54 تا 60۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون۔ ولو ان، اور اگر ہو، لکل نفس، ہر نفس کے لیے، ظلمت، ظلم کیا ہو اس نے، ما، وہ جو، فی الارض، زمین میں ہے، لفتدت، فدیہ میں دے دے وہ، بھی، اس کو، واسروا، اور چپکے چپکے ہوں گے وہ، الندامۃ، پشیمان، لما، جب، رأوا العذاب، دیکھ لیں گے وہ عذاب، وقضیہ، اور فیصلہ ہوگا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، عدل کے ساتھ، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ پوری آیت۔ اور اگر ہر اس نفس کے قبضے میں جس نے ظلم کیا ہوگا روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ انہیں بدلے میں دے دے گا، اور جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو چپکے چپکے نادم ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ الا، آگاہ رہو، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، ما، وہ جو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں ہے، الا، آگاہ رہو، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، ولیکن اکثرہم، اور لیکن اکثر ان کے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ پوری آیت۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آگاہ رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون۔ ہوا، وہی، یحیی، زندگی بخشتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے وہ، والیہ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ پوری آیت۔ وہی زندگی بخشتا اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیقاً پہنچی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا ہے، لما، اس کے لیے جو، فی الصدور، سینوں میں ہے، وہدی ورحمۃ، اور ہدایت اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ پوری آیت۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آ چکی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل، آپ کہہ دیں، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، تو اسی پر، فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں، ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ پوری آیت۔
آپ کہہ دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں ان سے یہ بہتر ہے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل آپ کہہ دیں ارأیتم بھلا دیکھو تو ما وہ جو انزل اللہ اتارا اللہ نے لکم تمہارے لیے من رزق رزق سے فجعلتم تو بنا لیا تم نے منہ اس میں سے حراما و حلالا حرام اور حلال قل اللہ آپ کہہ دیں کیا اللہ نے ازینہ حکم دیا ہے لکم تمہارے لیے ام یا علی اللہ اللہ پر تفترون تم بہتان گھڑتے ہو۔ پوری آیت آپ کہہ دیں بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے اس میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان گھڑتے ہو۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ وما اور کیا ظن خیال ہے الذین ان لوگوں کا جو یفترون گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ یوم القیامتی قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل فضل والا ہے علی الناس لوگوں پر ولکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے لا یشکرون نہیں شکر کرتے۔ پوری آیت اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کا روز قیامت کی نسبت کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ ہی ناشکرے ہیں۔ سورہ یونس کے چھٹے رکوع میں درج 7 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 54 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ سے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تک فرمایا اور اگر ہر اس نفس کے قبضے میں جس نے ظلم کیا ہوگا روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو وہ انہیں بھی بدلے میں دے دے گا، اور جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو چپکے چپکے نادم ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کفر، شرک اور سرکشی کے ظلم میں مبتلا لوگوں کے پاس دنیا بھر کے خزانے اگر ہوں تو عذاب سے چھٹکارے کے لیے وہ بھی دینے پر تیار ہوں گے، جبکہ ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ عذاب دیکھتے ہی ندامت کو چھپائیں گے اور چہروں پر ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ بعض نے کہا خوف کی وجہ سے رونا پیٹنا چاہیں گے، لیکن جنہیں وہ شرک کی ترغیب دیا کرتے تھے ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے جبراً ضبط کریں گے۔ بقول مفسرین شروع میں تو یہی کیفیت ہوگی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ان کا صبر و ضبط ٹوٹ جائے گا اور چیخ پکار پڑ جائے گی، جیسا کہ دیگر آیات میں مذکور ہے۔ بعض نے لفظ اسروا کا معنی ظاہر کرنا لیا ہے کیونکہ یہ لفظ متضاد معنی میں آتا ہے، مطلب ہوگا وہ اپنی ندامت کو چہروں سے ظاہر کر بیٹھیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہولناک ماحول میں کوئی مصنوعی اور بناوٹی تاثرات قائم نہیں کر پائے گا، ان کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ بقول مفسرین اس سے مراد با اثر اور کمزور لوگ ہیں، مطلب یہ کہ جس کی جتنی سزا بنتی ہوگی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ ظالموں سے مظلوموں کو بدلے دلوائے جائیں گے۔ آیت نمبر 55 الا ان للہ سے ولکن اکثرہم لا یعلمون تک فرمایا آگاہ رہو بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، آگاہ رہو اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
یعنی یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ کل کائنات کا مالک و مختار اکیلا اللہ ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ آیت میں لفظ الا کا استعمال اگلی بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ مجرموں کا کسی جگہ چھپ جانا یا کسی کی پناہ پکڑ لینا یا کہیں بھاگ کر بچ جانا یا کچھ لے دے کر چھوٹ جانا ممکن نہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، خواہ اس کا تعلق دنیاوی گرفت سے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی سے، یا قبر حشر کے عذاب اور حساب و کتاب سے ہو، یا ہمیشگی کی سزا سے ہو۔ لوگوں کی اکثریت اللہ کی طاقت و قدرت کو نہیں جانتی یا وعدے کی حقانیت کو نہیں جانتی۔ آیت نمبر 56، ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، فرمایا وہی زندگی بخشتا اور وہی مارتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ جسے جب تک چاہے زندہ رکھتا اور جب چاہے مار دیتا ہے۔ اسی طرح ہر زندہ مخلوق سمیت کائنات بھی ایک دن فنا ہو جائے گی، پھر انسان کو دوبارہ زندہ کر لینا اور حساب کے لیے اپنے ہاں جمع کر لینا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ آیت نمبر 57، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ سے وہدی ورحمۃ للمؤمنین تک، فرمایا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینوں کے روگ کی شفا تمہارے پاس آ چکی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے قرآن بھیج دیا ہے جو نصیحت ہے، مطلب یہ کہ یہ قرآن خیر خواہی کے ساتھ بھلائی کی رغبت دلاتا اور برائی سے نفرت دلاتا ہے۔ قرآن سینوں کے روگ کی شفا ہے، روگ سے دلوں کی غفلت اور روحانی بیماریاں مراد ہیں، سینوں میں یہی کچھ ہے۔ بعض علماء نے روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں سے شفا مراد لی ہے۔ ان کا کہنا ہے یہاں اگرچہ قلبی بیماریوں کا ذکر ہے، تاہم جسمانی بیماریوں سے شفا کی نفی بھی تو نہیں۔ اس بارے متعدد روایات اور حوالے موجود ہیں۔ بحوالہ تفسیر مزری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ایک شخص نے سینے میں درد کی شکایت کی۔ اسی طرح واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے ایک شخص نے حلق میں درد کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو قرآن پڑھنے کا فرمایا، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ جسمانی بیماریوں کا علاج چونکہ دوائی سے بھی ہو جاتا ہے، جبکہ روحانی بیماریوں کے علاج کا کوئی ظاہری سبب ہے ہی نہیں، اس لیے یہاں خاص ان کے لیے قرآن کا شفا ہونا مذکور ہے۔ ویسے قرآن کو سمجھ کر عمل کر لیا جائے تو شعوری طور پر کئی جسمانی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے، اور خالی تلاوت کرنے سے روحانی طور پر شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ قرآن باعث ہدایت بھی ہے، مطلب یہ کہ رضائے الہی کا راستہ بھی قرآن ہی بتاتا ہے۔ قرآن رحمت بھی ہے، یعنی دونوں جہانوں میں خدا کی خصوصی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ للمؤمنین کی قید اس لیے لگائی کہ قرآن سے صحیح استفادہ مومن ہی کرتے ہیں، یعنی جن کا ایمان بنا ہوا ہو۔ آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ سے ہوا خیر مما یجمعون تک، فرمایا آپ کہہ دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں ان سے یہ بہتر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اس بات پر ہمیشہ خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ اپنے فضل و رحمت کا معاملہ رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جملہ دنیاوی ساز و سامان سے کہیں بہتر ہیں۔ بحوالہ روح المعانی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فضل سے مراد قرآن کو اتارنا ہے، اور رحمت سے مراد اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رحمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے، اللہ نے خود فرمایا ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بعض روایات میں فضل سے ایمان اور رحمت سے اسلام بھی مراد لیا گیا ہے۔ بہرکیف
قرآن، اسلام اور ایمان تقریباً ایک ہی بات ہے۔ رحمت للعالمین کے بغیر ان میں سے کسی کو بھی سمجھنا، سیکھنا اور عمل میں لانا ممکن نہیں۔ خوشی تو روحانی فائدوں پر ہونی چاہیے۔ جسمانی فائدے چاہے جتنے بھی سمیٹ لیے جائیں، جسم کی طرح عارضی، اور ایمان، قرآن اور اسلام کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ آیت نمبر 59، قل ارأیتم ما انزل اللہ سے ام علی اللہ تفترون تک فرمایا، آپ کہہ دیں بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، تم نے اس میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر بہتان گھڑتے ہو؟ یعنی رزق تو اللہ اتارے اور حرام حلال کوئی اور طے کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بقول مفسرین، آیت میں رزق کا اتارنا پیدا کرنے کے، یا بارش کی شکل میں اتارنے کے، یا پھر آسمان پر بننے والی تدبیروں کے مطابق عطا کرنے کے معنی میں ہے۔ جب مشرکین مکہ نے بغیر کسی علمی حوالے کے کچھ چیزیں خود سے حلال اور حرام ٹھہرا لیں تو انہیں کہا گیا، کیا وہ اب جرت کر کے یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے براہ راست انہیں حکم دیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ اللہ پر بہتان ہے۔ آیت میں اشارہ ہے انسانوں کے لیے قرآن میں جہاں اور بے شمار فائدے ہیں، وہاں حلال اور حرام کی تفصیل بھی ہے۔ آیت نمبر 60، وما ظن الذین یفترون سے ولکن اکثرہم لا یشکرون تک فرمایا، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں ان کا روز قیامت کی نسبت کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ ہی ناشکرے ہیں۔ یعنی خود سے حلال حرام گھڑنے والے لوگ قیامت کے دن کی نسبت اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس ابہام میں سخت وعید ہے کہ بہت ہی برا معاملہ ہوگا، وہ سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا میں تو اللہ سب کے ساتھ فضل والا معاملہ کرتا ہے، مطلب رزق دیتا ہے، سوجھ بوجھ دیتا ہے، یا انبیاء کرام کو بھیجتا، کتابیں نازل کرتا اور دعوت حق کو جاری رکھتا ہے، یا اس قسم کے گھناؤنے جرائم کے باوجود عذاب ٹالتا رہتا اور مہلت دیتا رہتا ہے۔ لوگ پھر بھی ناشکری کر جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اپنے طور طریقوں کو دین بنا لیتے ہیں، یا شرکیہ عقیدے تراش لیتے ہیں، یا حلال حرام خود سے طے کر لیتے ہیں۔ اخروی سزا تو پھر بنتی ہے۔